السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان نیوز پلس اور میں ہوں آپ کا میزبان کامل عباس۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی یوتھ ہمارے پاپولیشن کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج ہم جس نوجوان سے گفتگو کرنے آئے ہیں وہ بھی ایک یوتھ سے تعلق رکھنے والے، گراس لیول سے اٹھ کے حلقے کی سیاست کرنے والے، گلی کوچوں کی سیاست کرنے والے ایک نوجوان ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، سرگودا سے تعلق رکھنے والے پی وائی او کے سینٹرل پنجاب کے پریزیڈنٹ جناب محسن حسن ملی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی بھائی السلام جی۔ سر کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ جی جی ویلکم آپ کو، اور خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا میں ایک اچھا اضافہ ثابت ہوں گے اور آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے ایک اچھے صحافی اور یوٹیوبر ہوں گے۔ محسن بھائی، ایک پرسنل سے سوال اس سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ملک میں بہت ساری پارٹیز تھیں، پی ٹی آئی، مسلم لیگ نواز، صرف پیپلز پارٹی کے ہی نظریے کو کیوں چنا؟ دیکھیں بھائی جان کہ میں آلموسٹ مجھے 18 سال ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کرتے ہوئے۔ جب میں گورنمنٹ کالج سرگودا کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت ہمارا بھی کراش ایک وقت میں عمران خان تھا، اور میں اس وقت 2-1 سال پی ٹی آئی کے لیے گراس روٹ لیول پہ کام بھی کرتا رہا ہوں۔ مگر اس کے بعد جب تھوڑا سا اپنی نارمل لائف میں آئے، گورنمنٹ کالج کی سیاست کی، اس کے بعد باہر نکلے تو فیل کیا کہ ہمارے معاشرے میں نا ڈھیر ساری کمی ہے۔ کمی یہ ہے کہ ایک اجارہ داری ہوتی ہے پولیٹیکل سسٹم کے اندر، ہر ضلع کے اندر ایک فیملی ہے، اس کی فیملی کے ہی ایم این ایز ایم پی ایز ہوتے ہیں، موروثیت کہہ لیں، اور ان کی اپنی ساکھ یا اپنی ذات کا ووٹ نہیں ہوتا، ان کی فیملی کا ووٹ ہوتا ہے، اور جس کو بھی وہ کھڑا کرتے ہیں عوام اسی کو ہی پسند کرتے ہیں۔ ہوتا یہی ہے کہ ایک بندہ ایم این اے ہے، وہ اپنے بیٹے کو لانچ کرتا ہے تو لوگ اس میں بیٹے میں اس کے باپ کو دیکھتے ہیں، اس کے بیٹے کی قابلیت کو نہیں دیکھتے۔ اور فیملیز میں بھی ہم جس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، جو لوکل لیول پہ ہماری فیملیز ہیں، خاندانی سسٹم ہے، تو وہ بھی ایک جگہ پہ ایک بندے کے ساتھ ہی اٹیچ تھے، مگر وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اٹیچ نہیں تھے۔ جب ساری پارٹیز کو اسٹڈی کیا، مسلم لیگ نون تھی، جماعت اسلامی تھی، پی ٹی آئی چونکہ اتنی بڑی سیاسی جماعت اس وقت نہیں تھی، خان صاحب کی حد تک تھی، اور آج بھی خان صاحب کی حد تک ہی ہے، اور وہ اس میں کہہ لیں کہ آپ تنظیمی سٹرکچر اتنا مضبوط نہیں ہے ابھی بھی، اتنے جدوجہد کے بعد بھی ان کے مطابق۔ پیپلز پارٹی کے علاوہ مجھے کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آئی جس کی عام آدمی کے بارے میں سوچ، عام آدمی کے بارے میں ان کے جو خاندان پورے کی، بھٹو صاحب سے لے کے اور آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تک۔ اس میں ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ آپ کو نہیں لگتا کہ 2008 کا الیکشن بی بی کی شہادت کے بعد، جس میں آپ کے پریزیڈنٹ صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور وہ حقیقت میں قومیت ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا، وہ چاہتے تو دنگے فساد بھی ہو سکتے تھے، صوبائیت کو بھی ابھارا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا سوچا۔ لیکن محسن بھائی 2013 کے بعد پیپلز پارٹی پنجاب میں نظر نہیں آئی۔ اس میں قیادت کا فقدان کہہ سکتے ہیں کہ تنظیمی ڈھانچے کا فقدان ہے؟ دیکھیں بھائی، پیپلز پارٹی 1967 میں وجود میں آئی تھی، اور پیپلز پارٹی جب سیاست میں آئی تھی تو پاکستان میں کچھ سیاسی جماعتیں وہی تھی جو پاکستان بننے سے پہلے والی تھی موسٹلی، یا وہ سیاسی جماعتیں تھیں جن کا بیک گراؤنڈ جو ہوتا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بندہ اٹھتا تھا اور سیاسی جماعت بنا لیتا۔ پیپلز پارٹی جب بنی تو وہ عام آدمی کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے بنائی تھی بھٹو صاحب نے، ٹھیک ہے، اور بنی بھی لاہور میں تھی، پنجاب میں تھی، اور پیپلز پارٹی نے اپنے اس ٹائم میں 70s کے الیکشن میں کلین سویپ بھی کیا۔ آفٹر دیٹ ایک لمبا 11 سال کا ماشاءاللہ جا کے صورت میں لگا، اور 11 سال قید و بند کی صحبتیں، لوگوں کو جلا وطن کیا گیا، لوگوں کو کوڑے مارے گئے، قلعے میں قید کیا گیا، پھانسیاں بھی ہوئیں، لوگوں نے خود سوزیاں بھی کی اپنی لیڈرشپ کے شہادت محبت میں۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی چونکہ اسٹیبلشمنٹ یہی سمجھتی رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہے اور ہمیں کارنر کیا ہم جاتا بیٹھے ہے۔ ہوئے تھے، آپ کے ایک سابق چیئرمین سینٹ ہیں
سید نیر حسین بخاری کے ساتھ. وہ ایسے لائٹر نوٹ پہ نا بات کر رہے تھے, آن ایئر ہی بیٹھے ہوئے تھے, تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جو آپ نے 18ویں ترمیم پاس کروائی ہے نا, اس کے بعد وفاق میں آنا آپ کا دور دور تک جو ہے نا وہ بہت دور ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ پیپلز پارٹی واقعی ہی آئین کے ساتھ کھڑے ہونے والی جماعت ہے اور یہ لوگ آئین سے خائف ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کہیں نا کہ پاکستان کی سرحدوں میں پاک فوج کے شہیدوں کا خون شامل ہے, تو اسی آئین میں پیپلز پارٹی کی شاید لیڈروں بالکل کا اور ورکروں کا خون شامل ہے. ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. اور ہمیشہ پیپلز پارٹی نے عام آدمی کی بات کی ہے, پیپلز پارٹی نے آئین کی بات کی ہے, آئین کی پاسداری کے لیے ہم نے قربانیاں بھی دی ہیں. اور 18ویں ترمیم اسی کا مظہر ہے کہ دیکھ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب نے جس طرح میجارٹی کی ہمارے پاس نہیں تھی, اکثریت ہمارے پاس نہیں تھی, مگر اس کے باوجود سارے لوگوں کو ایک پیج پہ لائے کہ پی کے او ان کو ایک شناخت ویسے چاہیے محسن تھی. بھائی یہ کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ ایک انسان جو اتنا پاورفل پریزیڈنٹ آف پاکستان تھا, اس نے اپنے سارے اختیارات قومی اسمبلی کو دے دیے اور صوبوں کو این ایف سی ایوارڈ سے نوازا گیا, دیکھیں ہمارا یہ بھی بہت بڑا کام نہیں ہے؟ ہمارا پہلے دن سے ہی موقف ایک ہے کہ صوبوں کو ایک اپنی ایک حدود میں رہ کے جو تحت 73 کے کانسٹیٹیوشن میں اس کے مطابق ان کو حق دیا جائے. اگر آپ ان کو حق نہیں دیں گے, دیکھیں یہ 73 کے آئین کی وجہ سے ہی آج تک پاکستان اپنے ہمارے جو وجود میں ہے. اصل حالت میں موجود ہے. آج 26ویں آئینی ترمیم بھی ہوئی. آپ کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی بالکل کارنر ہو چکی ہے, پیپلز پارٹی کی وہ پوزیشن ہی نہیں ہے. میں مانتا ہوں کمزوریاں ہیں, ہماری بھی کمزوریاں ہیں, خامیاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں, اپنی خامیوں کو دور کیا جاتا ہے, ان سے سیکھا جاتا ہے, اپنی کمزوریوں کو دور کیا جاتا ہے. پیپلز پارٹی 13 تک ہمیں جو مار پڑی نا وہ پڑی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی کی وجہ سے بجلی پوری نہیں ہو رہی. بجلی پوری کر سکتے تھے, مگر آج کے ریٹوں پہ اگر 2013 تک بجلی کے ریٹ اس وقت یہ ہوتے تو عوام کا کیا تاثر ہوتا. ہم مہنگی بجلی نہیں دے رہے تھے, سستی بجلی دینا چاہ رہے تھے. اس کے لیے ایفرٹ بھی کی. اس کے ساتھ آپ آئین کے اپنا ایران کے ساتھ جو ہمارا پائپ گیس لائن والا معاہدہ تھا وہ کیا, اور مشکل ٹائم لیکن تھا. وہ تکمیل کو نہیں پہنچا, حکومتیں چینج ہوئی وہ ہیں. حکومتیں چینج ہوتی رہتی ہیں. اصل میں یہ ہے کہ لوگوں کا جو بھی گورنمنٹ آتی ہے نا اس کا اپنا ایک اپنی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایسے کروں, میں ویسے کروں, میرے جو کہہ لیں کہ تختیوں والی سیاست کہہ لیں اسے. مگر جو پاکستان کے لیے بہتر ہوتی ہیں چیزیں ان کو چلتا رہنا چاہیے. پیپلز پارٹی آج موجود ہے, بالکل موجود ہے. تنظیمی سیاست میں آلموسٹ 18 سال سے پیپلز پارٹی کی تنظیمی سیاست کر رہا ہوں. کمزوریاں ضرور ہیں مگر ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں ایسے کارنر کیا ہے کہ آج تک بھی ہمیں وہ کھل کے کھیلنے کا موقع کبھی نہیں ملا. مشکل حالات کے باوجود پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت اور پیپلز پارٹی کی جو وسطی پنجاب کی یہ جو تنظیمیں ہیں ضلعی لیول کی, ابھی یہ لاسٹ ٹائم یہ 30 نومبر گزرا ہے, ایک ہفتہ پہلے, تو پورے پنجاب کے ہر ضلع کے اندر یوم تاسیس کی تقریبات پرچم لہراؤ, پرچم لہراؤ تقریبات ہوئی ہیں. اس کے بعد ابھی یہ دسمبر ہے ہماری محسن بھائی 27 دسمبر آ گئی ہے, جی. بی بی کی شہادت ہے, تو کیا تیاریاں ہیں؟ پیپلز پارٹی پنجاب ایگزیکٹو کا اجلاس ہوا تھا یہ 3 دن پہلے. تو پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک ہی پورے پاکستان میں تقریب ہوگی بڑی. وہ تقریب انشاءاللہ تعالیٰ گڑی خدا بخش میں ہوگی 27 دسمبر کو. شرکت کریں گے آپ؟ جی انشاءاللہ. ہم تو سال سے بی بی کی شہادت سے فیوچر پہلے میں بھی کب دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ول بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اور آپشن ہی کوئی نہیں ہے کسی کے پاس. اگر آپ نے سسٹم کو چلانا ہے تو پیپلز پارٹی کے سے بہتر آپشن نہیں ہے. ہم یہ نہیں کبھی بھی چاہتے, نہ ہماری سیاست کا محور یہ رہا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے آئیں. ہم نے ہمیشہ عوام کا دروازہ کھٹکھٹایا اور عوام کے ووٹوں کی طاقت سے ہم آئے ہیں. بے شک وہ تھوڑی اکثریت ہو, سادہ اکثریت ہو. 2002 میں بھی ہم اکثریت میں تھے, مگر اس وقت بھی ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا, منورٹی میں بدلا گیا. اچھا محسن بھائی, ٹو بی ویری شارٹ ٹائم, ایک لائٹر نوٹ کا سوال ہے, کیا کوئی پاور شیئرنگ فارمولے پہ کام ہو رہا ہے نون لیگ کے ساتھ؟ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ 8 فروری کے الیکشن کے بعد آپ حکومت سے آپ نے صرف جسٹ آئینی عہدے لیے ہیں, گورنرز ہو گئے, ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی, چیئرمین سینیٹ, تو آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں وزارتیں لینے کے بارے میں کچھ سوچا نہیں, جائے؟ وزارتوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی
کبھی بھی سیریس نہیں ہوئی. ہمارا لیکن مقصد سر صرف یہ اسلام تھا آباد کی کہ ہم ہواؤں ان میں کو بتایا جا رہا ہے کہ فروری میں کیبنٹ میں آ رہے ہیں. کیبنٹ میں یہ باتیں تو یہ بھی ہو رہی ہیں کہ مختلف لوگ کہتے ہیں ملتے ہیں یہ آپ کا پرائم منسٹر آ رہا ہے 2.5 سال کا معاہدہ ہوا ہے. ہم نے بھی یہ سنا ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سال کا معاہدہ ابھی تو ٹائم نہیں پورا ہوا, تو جنوری فروری میں کب ہم آ رہے ہیں. ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے, ہمارا یہی ایجنڈا تھا کہ ہم ان کو موقع دیں. مسلم لیگ نون اپنے وزیروں کی جو ٹیم ہے میاں شہباز شریف کی, وہ اپنی ٹیموں کے ساتھ چلیں اور کھل کے اپنے جو ان کے سوچ ہے اس کے مطابق وہ کام کریں, عوام کی بہتری کے لیے کام کریں. کسی حد تک بہتری آئی بھی ہے, مگر اب پرابلم یہ ہے کہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون کا پاکستان نہیں ہے, اس میں دوسری سیاسی جماعتیں بھی بیٹھی ہیں, مذہبی طاقتیں بیٹھی ہیں. ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا. جب تک ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے نا تو سسٹم نہیں چل سکتا. آپ کے مختلف رہنما تو یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ وعدوں پہ مکمل طور پہ عمل نہیں کر رہی, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی اس پہ تحفظات ہیں. جی بالکل ہیں, 200% تحفظات ہیں, کیونکہ ایک جو فارمولہ جو طے ہوا تھا, پاور شیئرنگ فارمولہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں, یہ دوسرا طے ہوا تھا کہ پنجاب کے اندر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ڈیولپمنٹ کمیٹیاں بنے گی, اور اس میں مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی کے بھی جو مقامی رہنما ہیں وہ الیکٹیبلز ہیں وہ شامل ہوں گے, اور جو بیوروکریسی ہے اس میں شیئر ہوگا. مگر آج کے دن تک انہوں نے 1% بھی اس معاہدے پہ عمل نہیں کیا. ہمارے تحفظات یہی ہیں بالکل کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو موقع دیا جائے. اچھا محسن بھائی, ابھی ہم یہاں سے گزرے ہیں, ہم نے ایک برج دیکھا ہے, فلائی اوور بن رہا ہے, آپ کو لگتا ہے اس سے عوام کو سہولت ملے گی؟ دیکھیں جی, سہولت تو ہے تھوڑی سی. یہ کافی عرصے سے یہ پی ٹی اے کے دور حکومت میں یہ کام سٹارٹ ہوا تھا, صوبائی وزیر تھے ان کے, انہوں نے کیا تھا, اچھا کام تھا. اس کو آپ اوور ہیڈ برج کی بجائے آپ انڈر پاس بھی بنا سکتے تھے, مگر چونکہ شاید جو ان کے ساتھ لوگ ہیں انہوں نے ان کو مس گائیڈ کیا یا کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ ایک ڈھیر ساری عوام, آلموسٹ یہ 1.5 کلومیٹر کا ایریا ہے جس کے نیچے جو بزنس ہے نا آلموسٹ وہ کراش ہو چکا لوگوں کا. اچھا محسن بھائی, ہمارا چینل ڈیجیٹل میڈیا ہے, یوتھ کو انٹیکٹ کر رہے ہیں. آخر میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, آج کل کی یوتھ آپ کو پتہ ہے مختلف ایکٹیویٹیز ہیں جو سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں. ایک بحیثیت ایک نوجوان, ان سب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, جو حالات چل رہے ہیں اس حالات کے اندر چونکہ پاکستان کی آبادی کی اکثریت جو ہے وہ نوجوان ہے, اور نوجوانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی منشا اپنے نظریات کے مطابق پاکستان کے اندر جو بھی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ کام کریں اور ان کے نظریے کے ساتھ کھڑے رہیں, مگر ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. عدم برداشت ہمارے معاشرے کی تباہی کا باعث ہے. اور سوشل میڈیا کا جو دور ہے, ڈیجیٹل میڈیا میں جو اس وقت جو دنیا کے اندر ڈیجیٹل میڈیا کی جو پاور ہے, اس پاور کا اگر پاکستان میں ایک پرابلم ہمیشہ یہ رہی ہے کہ اس کے استعمال ہی پہلے غلط ہوتا ہے. آہستہ 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 کچھ سالوں کے بعد اس کا مثبت سوچ ہوتی ہے, مثبت سوچ کے ساتھ وہ ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. پاکستان کی نوجوان نسل الحمدللہ بہت سے ملکوں سے بہتر ہے, بہت سے ملکوں سے بہتر ہے, مگر ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں, ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کریں, اور ایک دوسرے کو برداشت کر کے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کو لے کے سوچ رکھتے ہوئے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں, بجائے اس کے کہ میں اپنی سیاسی سوچ کو اپنی مرضی سمجھوں اور اپنی مرضی کے مطابق وہ اپنی سوچ کو دوسروں پہ تھوپوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے وسیع تر مفاد میں نوجوانوں کو نکلنا چاہیے اور اپنے حق کے لیے نکلنا چاہیے, مگر دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. پاکستان ترقی بھی کرے گا. پاکستان آنے والے وقتوں میں اسلامی دنیا نہیں, ایشیا میں کم از کم ایک اچھی پوزیشن پہ کھڑا ہوگا. ہم جغرافیے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بشرطے کہ پاکستان کی نوجوان نسل مثبت سوچ کے ساتھ آگے چلے. جی ناظرین, یہ تھے چودھری محسن حسن ملی, پی وائی او سینٹرل پنجاب کے پریزیڈنٹ, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے, جن سے ہم نے گفتگو کی. انہوں نے بڑے دلیل, مدلل اور تحمل کے ساتھ اپنی پارٹی کا موقف بھی ہمارے سامنے رکھا, اور ان کی ساری گفتگو کا آخر میں لب لباب یہی ہے, آپ کسی بھی پارٹی, کسی بھی طبقے, کسی بھی مذہب سے
تعلق رکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے۔ اپنے میزبان کامل عباس کو اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئے چہرے کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔